السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ انتہائی معزز مہمان ہیں جناب محمد اشرف قادری صاحب، Q&Q فاؤنڈیشن جو ہے یہ اس کے بھی چیئرمین ہیں اور بہت سے موضوعات پر یہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قادری صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ ماشاءاللہ ٹرینر بھی ہیں، سوشل ورک بھی آپ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیلاب زدہ علاقوں میں کیا دیکھا، کس چیز کی کمی دیکھی اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ ایک قوم نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے، خراج تحسین ہے۔ یہاں پر بات یہ کرنی ہے کہ جب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، جب ہم ایز اے ڈونر پے کرتے ہیں، تو کیا ہم اس چیز کو ریکٹیفائی کراتے ہیں کہ ہم جن کو ڈونیشن دے رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ اب میں اس کی دنیاوی مثال لیتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو کیا پیسہ بلا تصدیق دے دیتے ہیں اسے؟ کیا آپ اسے بغیر جانے پہچانے پیسہ دے دیتے ہیں؟ صحیح۔ آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ اگر میں اسے پیسہ دوں گا تو اس کے مقابل مجھے کیا چیز ملے گی۔ اسی طرح جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈونیشن صحیح جگہ پہ لگے گی جس کے مقابل مجھے اللہ تعالیٰ سے ریوارڈز لینے ہیں۔ بے شک۔ اب جو میں نے دیکھا وہاں پر جو NGOs کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اب تک وہاں پر بھوک ہے، افلاس ہے، اور وہاں جو مینجمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں پہنچ پائی ہے۔ ہمارے یہاں ڈیزاسٹر سیلاب کی صورت میں پہلے بھی آیا، پھر ہمارے پاس ڈیزاسٹر زلزلے کی صورت میں آیا، تو اس کی کوئی پری پلان نہیں تھا، نہ NGOs کے پاس نہ کسی اور ادارے کے پاس، کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارے یہاں ایسی کوئی آفت آتی ہے تو ہماری اس کے اوپر پلاننگ کیا ہوگی، ہم کس طرح اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکیں گے اور انہیں اس آفت سے نکال سکیں گے۔ اب جب اچانک یہ تباہی آئی تو لازمی بات ہے پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی۔ NGOs سے بھی، فلاحی اداروں سے بھی، ویلفیئر سوسائٹی سے بھی اور انڈیویجول سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، فرسٹ آف آل کہ آپ کی جو ڈونیشن ہے وہ رائٹ پلیس اور رائٹ پرسن کے پاس ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، آپ اس کو لک آفٹر اور مانیٹر کریں کہ آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن نے تو اپنی ایک پلاننگ کے تحت کام کیا، اس کو آرگنائز کر کے خیمے لگائے، لوگ رجسٹرڈ ہوئے، ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو فوڈ فراہم کرنا ہے اور پھر آگے انہیں گھر تک کیسے پہنچانا ہے۔ قادری صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو حقدار تک پہنچانا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں تک ہم آگے ہیں تو چلو سارے ڈبے یہیں گراؤ اور بس واپس جاؤ گھر کو، تو ہم یہ والا کام کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے پریکٹیکل بنایا جا سکتا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص کا ایک جذبہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، یہ ڈونیشن میں نے اپنے ہاتھ سے دینی ہے۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو اس کا جذبہ، دوسرا لیک آف ٹرسٹ۔ اس کا ٹرسٹ نہیں ہے کسی کے اوپر کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے ڈونر کہ میں کسی کو دوں گا شاید وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ امداد ڈونر کی طرف سے متاثرین تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اب جو اس میں پراپر رول پلے کر رہے ہیں ان کا عوام کے اوپر اور ڈونرز کے اوپر اتنا ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگ وہاں سے امداد حاصل کر سکیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایک فورس بنائی جاتی ہے، ہر 20 سال یا 22 سال کے بچے کو ایک ایج کے اندر اسے 2 سال کی ٹریننگ مینڈیٹری حاصل کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ مینڈیٹری ٹریننگ ملے گی تو آپ کا ID کارڈ رینیو ہوگا یا آپ کو ایکسٹرا نمبر ملیں گے۔ تو یہ وہ والنٹری فورس ہوتی ہے جو ڈیزاسٹر میں آپ کے کام آتی ہے اور جس کے اوپر گورنمنٹ سے لے کر عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ، یہ وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے موقع محل میں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو ایسا، سوری کہنا نہیں چاہیے لیکن برگر بچہ بنا دیا ہے اور اسے ہم نے ایسے ایک باکس کے اندر بند کر کے رکھا ہے نا کہ اسے کائنات کی کسی چیز کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے بعد دنیا کے علوم بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو اپنے گلی محلے کی سطح پر اپنے ملک میں کام کرنے والی چیزیں، ان کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہوتا ہے ٹریڈیشن، صحیح، جو آپ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، یا عید میلاد النبی کا مہینہ ہے تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں جھنڈے بھی لگنے ہیں اور اس میں جلوس بھی جو نکلتے ہیں، یہ ایک ٹریڈیشنل ہے، تو یہاں سے بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشنل ہے۔ ایک ہوتا ہے کلچر، جو ہم اپنے کلچر سے سیکھتے ہیں، یعنی ہمارا کلچر ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ اس وقت جو لوگ مدد کر رہے ہیں یہ دوسرے معاشروں کا حصہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے کلچر میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ مصیبت اگر آ جائے تو کس طرح لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اب ٹریڈیشنل اور کلچر
یہ تو ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے اندر ان سب چیزوں کو کس طرح سے ڈالا جائے اس کی ٹریننگ ہمارے پاس نہیں۔ اچھا قادری صاحب، تھوڑا سا آپ اس پہ رہنمائی کریں، آپ کا تو بڑا لنک رہتا ہے، خود بھی ماشاءاللہ آپ بزنس کر رہے ہیں، کئی کمپنیز ہیں آپ کی، تو یہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ اسلامی اصولوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو بھی بزنس کرتے ہیں صرف ایک اصول سمجھنا انہوں نے، جی وہ اصول یہ ہے کہ شریعت ہمارا فائدہ چاہتی ہے۔ واہ، شریعت نقصان سے بچاتی ہے اور فائدے کی طرف لے کر شریعت نے جو اصول بنائے اس میں آپ کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا شریعت مسلمان کا نقصان چاہے گی؟ نہیں چاہے گی۔ جب آپ کے ذہن میں انسان کا نقصان نہیں چاہتی، انسان کا نقصان نہیں چاہتی تو مسلمان، تو اب بات یہ جب آپ کے دماغ میں آ گئی کہ یہ اصول میری سمجھ میں نہ آئے لیکن ہے اس میں میرا فائدہ، میری عقل بھلے نئی بات کو سمجھ میں آ رہی لیکن جس نے یہ اصول بنائے وہ میرا فائدہ چاہتا ہے، میرا فائدہ چاہتا ہے، تو یہ اصول اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ صرف اتنی سی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ جو اصول ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ جب آپ اس اصول پر آتے ہیں تو پھر آپ تمام وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بزنس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے بنائے، اور پھر برکت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بعض کا تم یہ سوچتے ہو کہ اس چیز سے تم محبت کرتے ہو تو اسی میں شر ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ جس چیز سے دیکھتے ہو کہ اس میں شاید شر ہوگا اسی میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتا ہے۔ یہ جو آپ نے آیت پڑھی نا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعْلَمُونَ، تو جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، تو ہماری آنکھیں بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہمیں صرف اتنی بات سمجھنی ہے کہ یہ رسول جو ہیں یہ بالکل صحیح اصول ہیں، مسلمہ اصول ہیں، اور اسی میں ہماری کامیابی، اور ہم نے اس کی پریکٹس بھی دیکھی ہوئی ہے، پریکٹس لوگوں کے سامنے کہ جو شخص زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے، جو لوگوں کا خیال کر رہا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے، سکون میں زندگی گزار رہا ہے، زندگی بھی سکون۔ ایک اور میں آپ کی بات کو کروں گا یہاں پہ، جو آپ نے کہا کہ مال کیسا ہونا چاہیے جو اللہ کی راہ میں ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند کرتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی کمائی بالکل 100% حلال کی ہوگی لیکن خرچ حرام جگہ پہ کیا ہوا ہوگا، حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ صحیح۔ ایک شخص ہوگا اس کی کمائی حرام کی ہوگی، حرام طریقے سے کمایا ہوگا لیکن خرچ حلال جگہوں پہ کیا ہوگا، این جی اوز کی ہوگی، غریبوں کی مدد کی ہوگی، یتیموں کی کفالت کی ہوگی، بیواؤں کی مدد کی ہوگی، بچیوں کی شادیاں کروائی ہوں گی، کمائی حرام کی ہے، حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس کی حلال کی کمائی ہوگی، کمائی 100% حلال کی ہوگی، خرچ بھی حلال کیا ہوگا، اسے کہا جائے گا آؤ حساب دو، اسے یہ نہیں کہا جائے گا جنت، اب حساب دو۔ تو جب حساب ہی حلال مال پر ہے تو ثواب بھی حلال مال پر ہے۔ بہت خوب۔ کیوں؟ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت ہی اہم ایشو پر یہ گفتگو کی ہے اور ہم نے کوشش کی کہ بہت سے موضوعات پر ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں، لیکن وہ گفتگو بڑی لنک ہے آپس میں، اس کا بڑا آپس میں ربط اور تعلق ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔